ناظرین کرام، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توبہ کس طرح قبول ہوئی اور اس توبے کی برکت سے کیا ہوا؟ ناظرین، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشائخ میں سے ہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ گروہ اولیاء میں بہت ہی بلند و بالا ہے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مشہور ڈاکو تھے۔ بے شمار ڈاکو آپ کے ساتھ کام کرتے تھے اور آپ تمام ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت جنگل میں ایک قافلہ ٹھہرا اور اس قافلہ میں ایک شخص رات میں آیت کریمہ تلاوت کر رہا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد کے لیے؟ ناظرین، اس آیت کریمہ کا حضرت فضیل بن عیاض کے دل میں اس قدر اثر ہوا کہ ڈاکہ ڈالنے، رہزنی کرنے اور تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ جب سچی توبہ کر لی تو اپنے تمام ساتھیوں یعنی ڈاکوؤں کو بلایا اور رو رو کر سب ساتھیوں کو بتانے لگے کہ اب فضیل اپنے رب تعالی سے ڈرنے لگا ہے اور میں نے رہزنی اور تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے، لہٰذا میرا راستہ اور ہے اور تم سب کا راستہ اور ہے۔ تو سچی توبہ کی پہلی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ تمام ساتھیوں نے بھی ڈاکہ زنی اور تمام گناہوں سے توبہ کی اور سب نے ایک ساتھ بیک آواز کہا کہ اے فضیل، ابھی تک رہزنی اور ڈاکہ زنی میں آپ ہمارے سردار تھے اور اب توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ جس کے ساتھ ہم نے لوٹ مار کی ہے، جہاں تک ہو سکے ان سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ پاس میں ایک گاؤں ہے جس میں ایک یہودی رہتا ہے۔ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے ہم نے اس کا قافلہ لوٹا تھا۔ چنانچہ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس گاؤں میں یہودی کے گھر پہنچے۔ یہودی دیکھ کر گھبرا گیا کہ فضیل ڈاکو آ گیا، مگر فضیل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہودی حضرت فضیل کو روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا کہ فضیل، کیا بات ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں اور تم سے معافی کے لیے آیا ہوں۔ وہ یہودی توریت شریف کا جانکار تھا۔ اس نے توریت شریف میں پڑھا تھا کہ جو مسلمان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو وہ اگر مٹی کو ہاتھ لگا دے گا تو وہ مٹی سونا بن جائے گی۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اے فضیل، ہم نے قسم کھائی تھی کہ ہم تم سے بدلہ لیں گے، لیکن تم معافی کے لیے آئے ہو تو سب معاف کر دوں گا، مگر تم نے جو میری سونے کی اینٹ غصب کی تھی وہ واپس کر دو، ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سونے کی اینٹیں تو ختم ہو چکی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ اے فضیل، تم جنگل جاؤ اور مٹی کی اینٹ بنا کر لے آؤ، میں سونا سمجھ کر رکھ لوں گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل پہنچے، مٹی کو پانی سے گوندھا اور اینٹ تیار کی۔ جب اینٹ سوکھ کے تیار ہو گئی تو حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مٹی کے اینٹوں کو ایک بوری میں بھرا اور لا کر یہودی کے حوالے کیا۔ یہودی نے جب بوری کے منہ کو کھولا تو دیکھتا ہے کہ اس بوری میں مٹی کے اینٹ کی جگہ سب سونے کی اینٹیں ہیں۔ ناظرین، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے سارے ساتھی حیرت میں ہیں کہ مٹی کو پانی سے گوندا ہم نے اور اینٹ تیار کر کے بوری میں بھرا ہم نے اور بوری کو لے کر آئے بھی ہم۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ بوری نگاہوں سے غائب نہیں ہوئی، پھر اس میں سونے کی اینٹ کیسے؟ ناظرین، تو غیبی آواز آئی کہ اے فضیل، تمہاری سچی توبہ کی برکت ہے کہ ہم نے مٹی کو سونا بنا دیا ہے۔ ناظرین، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی کے احسان و کرم کو یاد کرتے رہے۔
اور آپ کی سچی توبہ کی ایک برکت یہ ظاہر ہوئی کہ یہودی نے بھی آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔